بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ خالق کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم صاحب تقوی، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرات محترم، اس آیت مبارکہ میں خالق کائنات نے روزے کے مقصد کو بیان فرمایا کہ روزہ تم پر کیوں فرض کیا گیا، اور بڑے ہی واضح انداز میں خالق کائنات نے اس بات کو بیان کیا کہ روزہ میں نے تم پر اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تم صاحب تقوی اور متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرات محترم، ہر چیز کی ایک ظاہری شکل ہوتی ہے اور ایک اس کی باطنی روح ہوتی ہے۔ رمضان کے اندر رکھے گئے روزے کی ایک ظاہری شکل ہے، اور وہ ظاہری شکل یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر شام غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے اپنے آپ کو روکنا، یہ اس کی ظاہری شکل ہے۔ اور روزے کی باطنی صورت، اس کی روحانی اور باطنی صورت یہ ہے کہ ہر طرح کی خواہشات نفسانی سے بھی محفوظ رہنا، اور ہر قسم کی برائی، مثلا چغلی سے، غیبت سے، جھوٹ سے، بدگوئی سے، بد زبانی سے، نفسانی خواہشات سے اور دیگر تمام وہ خواہشات نفسانی، افعال شنیہ اور جتنی بھی باتیں ہیں جو انسان کے دل کو، دماغ کو برائی کی طرف لے جاتی ہیں، ان تمام سے بچ جانا، یہ روزے کی روحانی اور اس کی باطنی صورت ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں تو خالق کائنات فرما دیتا ہے کہ پھر تمہیں تقوی حاصل ہو جاتا ہے۔ اور وہ تقوی کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے ابی بتاؤ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ہی پیاری تمثیل اور مثال کے ساتھ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا جواب دیا۔ ابی بن کعب آگے سے فرماتے ہیں کہ اے امیر المومنین، آپ نے کبھی ایسی پگڈنڈی پر، ایسے چھوٹے رستے پر سفر کیا ہے جو ارد گرد سے کانٹوں کے ساتھ بھرا ہوا ہو، ایسی خاردار جھاڑیاں ہوں کہ جن کے درمیان سے وہ چھوٹا سا رستہ گزرتا ہو؟ تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، کیوں نہیں، کئی دفعہ ایسے رستوں پہ گزرنے کا موقع ملا ہے اور سفر کیا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے جواب دیا، تو امیر المومنین، آپ جب اتنی کانٹوں بھرے رستے سے اور خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے گزرتے ہیں تو پھر کیسے گزرتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے جواب دیا کہ جب مجھے کبھی ایسے رستے میں سے گزرنے کا موقع ملے، واسطہ پڑے، تو میں اپنے دامن کو بچا کر نہایت ہی محتاط طریقے سے گزرتا ہوں کہ کہیں کسی جھاڑی میں سے کوئی کانٹا میرے دامن کے ساتھ الجھ نہ جائے اور میرے دامن کو تار تار نہ کر دے۔ میں اپنے آپ کو بچا کر نہایت ہی محتاط طریقے سے محفوظ بنا کر اپنے آپ کو ان خاردار جھاڑیوں سے اور کانٹوں سے بچ کر نکل جاتا ہوں۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، بالکل یہی تو تقوی ہے کہ یہ دنیا ایک ایسا راستہ ہے جو خاردار کانٹوں سے بھرا ہوا راستہ ہے، اس میں سے میں گزر رہا ہوں، آپ گزر رہے ہیں، ہر انسان گزر رہا ہے، اور یہ جو رستہ ہے یہ کانٹوں بھری جھاڑیوں سے بھرا ہوا رستہ ہے۔ کہیں جھوٹ کے کانٹے ہیں، کہیں غیبت کے ہیں، کہیں چغلی کے ہیں، کہیں فحاشی کے ہیں، کہیں بدماشی کے ہیں، کہیں بددیانتی کے ہیں، کہیں خیانت کے ہیں۔ تو جو انسان اس دنیا کے اندر آیا اور وہ اس میں سے سفر کرتا ہوا ان تمام
خاردار جھاڑیوں سے اپنا دامن بچا کر گزر جاتا ہے، اسی کو تو متقی کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ چیز انسان کے اندر کیسے حاصل ہو، تو خالق کائنات نے اس کا ایک بہترین سبب جو ہمیں عطا فرمایا ہے وہ روزہ ہے، کہ جب تم روزہ رکھو گے اسے صحیح آداب کے ساتھ، صحیح شرائط کے ساتھ جب تم اس کو پورا کر لو گے تو یقیناً تو متقی بن جاؤ گے۔ اور جب انسان صاحب تقویٰ ہو جاتا ہے تو خالق کائنات فرماتے ہیں وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ جان لو بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ یعنی خالق کائنات جل وعلا کی اس وقت اس بندے کو معیت نصیب ہو جاتی ہے۔ ایک اور جگہ پہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اس آیت مبارکہ میں بھی خالق کائنات نے صاحبان تقوی کو اپنی معیت عطا فرمائی، اور پھر ارشاد فرمایا والآخرۃ عند ربک للمتقین، کہ آخرت بھی متقین کے نزدیک ہی وہ فائدہ مند ہے۔ ایک اور جگہ پہ خالق کائنات نے متقین کو انعامات کا مجدہ سناتے ہوئے ارشاد فرمایا تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، کہ یہ جنت ہے اور ہم نے اپنے بندوں میں سے وہ لوگ جو متقی ہیں ہم نے ان کو اس کا وارث بنا دیا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ تقوی حاصل ہوتا ہے روزے سے، اور جب انسان کو تقوی حاصل ہو جاتا ہے تو پھر خالق کائنات جل وعلا انہیں اپنی صحبت، رفاقت، معیت عطا کر دیتا ہے، اور نتیجتاً وہ بندہ جنتی بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات جل وعلا ہمیں روزوں کے مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور یہ تبھی حاصل ہوگا جب ہم روزے کو اس کے صحیح آداب اور شرائط کے مطابق پورا کریں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔